अस्सलामु अलैकुम। वेलकम एक और दिलचस्प कहानी के साथ आपका अपना किस्सा ख्वां हाजिर है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। हमारा मकसद पुरानी लोक दास्तानों, कहानियों और किस्सों को दोबारा से ज़िंदा करना है, ताकि आप सब पुराने कल्चर से ना सिर्फ वाकफियत हासिल करें बल्कि कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। हमारे इस सफ़र में आप सब हमारे हम सफ़र हैं और इसलिए ही आप सब की राय हमारे लिए बहुत अहम है। तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। बादशाह वीर सिंह का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक ताकतवर और रौबदार इंसान की तस्वीर उभरती थी, मगर अब वो अपने ही महल की खिड़की से झांकते हुए एक मुजस्समे की मानंद खड़े थे। उनका दायां निस्फ जिस्म कंधे से लेकर पैर तक खाक सतरी पत्थर में बदल चुका था। वो हाथ जो कभी तलवार से दुश्मनों की सफ़ों की सफ़ें ज़मी बोस कर देती, अब बेजान संगे मरमर बन चुका था। तबीबों की तमाम मरहम पट्टियाँ और जड़ी बूटियाँ, काहनों और पंडितों के मंत्र बेकार साबित हुए थे। महल के हाल में खामोशी छाई रहती, जैसे मौत ने पर्दा डाल दिया हो। एक शाम जब सूरज की सुर्ख किरणें महल के गुंबदों पर पड़ रही थीं, एक फ़कीर ने दरवाज़ा खटखटाया। उसकी कमर झुकी हुई, दाढ़ी बर्फ़ की मानंद सफ़ेद और आँखों में सितारों जैसा नूर था। बादशाह के कानों में उसका जमजमा गूंजा, तुम्हारी बीवी रानी मायावती वो रात को काले परों वाली चील बनकर शुमाली जंगल की तरफ उड़ जाती है। जहाँ पुराना देवी का मंदिर है, वहाँ वो काले जादू की महफिल सजाती है। आपका आधा पत्थर का जिस्म उसकी नफरत का तोहफा है। बादशाह ये सुनकर शशदर रह गया। उसकी आंखों में गुस्से और हैरत की चिंगारियां भड़क उठीं। मायावती, मेरी मोहब्बत, ये कैसे मुमकिन है? मगर फ़कीर की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सोचने लगा कि तभी रानी कई रातों से बिस्तर पर गायब हो जाती है और अक्सर उसके कपड़ों पर जंगल की नमी के निशान भी होते हैं। फ़कीर ने अपनी लाठी ज़मीन पर मारी, हर तरफ उसकी गूंज फैल गई। मायावती के जादू को तोड़ना है तो समंदर के किनारे रहने वाले एक जवान की तलाश करो। उसका नाम राहुल है, जो मछेरा होने के साथ साथ जानवरों की ज़ुबान समझने का अनोखा तोहफा रखता है। परिंदों की चहचहाहट, मछलियों की सरगोशियाँ, बल्कि हवा के बोले हुए अल्फाज तक सब उसके कानों में उतर जाते हैं। वही तुम्हारी पत्थर की जंजीर को काट सकता है। बादशाह ने फ़कीर की तरफ देखा, जैसे उसकी सांसों में उम्मीद की कोई किरण पैदा हो गई हो। लेकिन ये राहुल क्यों मेरी मदद करेगा? फ़कीर ने आंखों की पलकों को चिमकाया। क्योंकि वो फितरत का फर्जंद है। उसकी रूह में दरिया की रवानी और समंदर की गहराई है। वो जानता है कि इंसान और जंगल का रिश्ता टूटा तो दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। ये कहकर फ़कीर ने अपनी आंखें बंद की और धुएं की मानंद गायब हो गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, समंदर किनारे एक झोंपड़ी तलाश करो, राहुल नामी मछेरे को फ़ौरन मेरे सामने पेश करो। मगर जब सिपाही समंदर तक पहुँचे तो राहुल वहाँ नहीं था। वो तो पहले ही शुमाली जंगल की तरफ निकल चुका था, क्योंकि उसी रात एक काली चील ने उसकी नींद उड़ा दी थी। क्योंकि कछुए ने उसे बताया था तावीज़ को तोड़ना होगा, वरना सूरज डूबने से पहले बादशाह का जिस्म पत्थर हो जाएगा। कछुए की बातें सुनकर राहुल में तजस्सुस पैदा हुआ। इसी तजस्सुस के मारे राहुल ने चील का पीछा किया और वो जंगल में पहुंच गया। जंगल के घने दरख्तों के बीच एक वीरान मंदिर के सामने पहुंचकर चील ज़मीन पर उतरी। एक झटके में परिंदे के परों से रानी मायावती नमूदार हुई। उसके हाथ में एक काला तावीज़ था
جس سے سبز شعلے نکل رہے تھے۔ راہل نے اپنے آپ کو ایک درخت کے پیچھے چھپا لیا۔ اچانک اس کے پاؤں کے پاس سے ایک کھردری آواز آئی، احتیاط انسان، یہ جگہ تمہاری موت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ کچھوا مٹو تھا جو راہل کا پرانا دوست تھا۔ مٹو کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس مندر میں روح قید کرنے والا تعویذ چھپا ہے۔ اگر کل سورج ڈوبنے سے پہلے تم اسے توڑ نہ سکے تو بادشاہ پر ہوا جادو کا اثر کبھی ٹوٹ نہ سکے گا۔ راہل کے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا اور کچھوے کی بات سن کر وہ مزید پرجوش ہو گیا تھا۔ اس نے پرانے دیوی کے مندر جانے کا فیصلہ کیا اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مندر کا داخلی دروازہ ایک بھیانک ہنسی کے ساتھ کھلا ہے۔ راہل جب مندر کے اندر داخل ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ ہوا میں گندک کی بو ہے۔ راہل نے اپنا مچھلی پکڑنے والا رسے کا جال کس کر پکڑا اور قدم بڑھایا۔ مندر کا پہلا کمرہ ایک ایسے باغ جیسا تھا جہاں ہر پودے کے تناور کانٹے سانپوں کی طرح تڑپ رہے تھے۔ راہل نے جب ایک قدم آگے بڑھایا تو کانٹوں نے اس کے کپڑے پکڑ لیے۔ اس کا جسم زخمی ہو گیا اور ان سے لہو ٹپکنے لگا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اچانک اس کے کان میں مکھیوں کی گنگناہٹ گونجی۔ ہم تمہاری مدد کریں گے، ایک شہد کی مکھی بولی، جس کے پر تتلیوں جیسے نیلگوں چمک رہے تھے۔ ہزاروں مکھیوں نے کانٹوں پر شہد کی موٹی تہ چھڑک دی جس سے وہ نرم گوند میں بدل گئی۔ راہل نے شکر گزاری سے ان کی طرف دیکھا اور دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ دوسرا کمرہ ایک وسیع ہال تھا جہاں ہر طرف ٹوٹے ہوئے آئینے لگے تھے۔ راہل نے جب اپنا عکس دیکھا تو سینکڑوں سائے اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ ہر سایہ اس کی نقل اتارتا، کوئی ہنستا، کوئی روتا، کوئی خنجر لہراتا۔ کون سا میں ہوں؟ راہل کے ذہن میں گھبراہٹ نے جنم لیا۔ پھر اسے مٹو کی نصیحت یاد آئی، آنکھیں دھوکہ دیتی ہیں، دل سچ دیکھتا ہے۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور اپنے دل کی دھڑکن پر توجہ مرکوز کی۔ ایک سایہ جو باقیوں سے ہلکا سا گرم تھا اس کی طرف بڑھا۔ راہل نے اسے پہچان لیا اور آئینے کو مکمل ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ اس کے بعد اب راہل کے سامنے ایک آخری رکاوٹ، 7 سر والا ایک عظیم و شان اژدہا تھا جس کے منہ سے نیلی آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ کون ہے جو میری نگرانی میں چوری کرنے آیا ہے؟ سانپ کی آواز گرجدار تھی۔ راہل نے اپنا رسوں کا جال زمین پر پھیلا دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں مچھیرا ہوں، ہر روز سمندر کی لہروں سے کھیلتا ہوں۔ اس نے جال کو ہوا میں لہرایا اور سانپ کے 7 سروں کو الجھا دیا۔ جال جو کبھی مچھلیوں کو پکڑتا تھا جادوئی سانپ کو بے بس کرنے لگا۔ آخرکار سانپ گر گیا اور راہل اس مرحلے کو پار کرنے میں بھی کامیاب ہوا۔ سانپ کے گرتے ہی دیوار کا ایک پتھر ہل کر الگ ہوا۔ اندر ایک کٹورا تھا جس میں کالا تعویذ تیر رہا تھا۔ راہل نے جب اسے ہاتھ میں لیا تو ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ تعویذ کے اندر سے بادشاہ ویر سین کا چہرہ نمودار ہوا جو خوف سے چلا رہا تھا، مجھے آزاد کرو۔ راہل نے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑا اور دوڑتا ہوا سمندر کی طرف گیا۔ پانی کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے دعا پڑھی، اے سمندر دیوتا، اس بے گناہ روح کو واپس لوٹا دے۔ تعویذ کو لہروں میں پھینکتے ہی پانی کالا ہو گیا۔ پھر ایک چمکتی ہوئی روشنی نے تعویذ کو توڑ ڈالا۔ بادشاہ کے پتھر والے حصے پر خون دوڑنے لگا اور ہونٹوں پر حرارت لوٹ آئی۔ جب رانی مایاوتی کو تعویذ کے ٹوٹنے کا احساس ہوا تو وہ چیختے ہوئے محل پہنچی، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، مگر جب اس نے بادشاہ پر اپنا جادو کا اثر ضائع ہوتے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے خنجر زمین پر گر پڑا۔ تم نے کیوں یہ کیا؟ بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے پتھر کے ہونٹوں سے نکلنے والی ہوا میں درد کے ذرے تیر رہے ہوں۔ رانی مایاوتی کے آنسوؤں نے اس کے گالوں کو تر کیا، مگر وہ آنسو صرف غم کے نہیں بلکہ اس دکھ کے تھے جو کئی سالوں سے اس کے سینے میں دبے ہوئے تھا۔
انگاروں کی مانند سلگ رہا۔ وہ بولی، تم نے میری ماں کا جنگل کاٹ ڈالا، وہ جادوئی جنگل جہاں ہر پتے میں زندگی دھڑکتی تھی، جہاں درختوں کی چھالوں میں صدیوں کی روحیں بستی تھیں اور ہوا میں گیت گونجتے تھے۔ میری ماں جو اس جنگل کی دیوی تھی نے مجھے اسی گھنے سبزے میں پالا تھا۔ میں نے بچپن میں ہرنوں کے بچوں کے ساتھ دوڑنا سیکھا، الوؤں سے رات کے راز سنے اور دریاؤں سے بہتے ہوئے گیت گائے۔ یہ جنگل میری ماں کا جسم تھا، اس کی سانسیں تھیں، اور تم نے اسے محض اپنے محل کی توسیع کے لیے جلوا دیا۔ اس کی آواز میں ایک کڑواہٹ تھی، جیسے ہر لفظ اس کے حلق سے کانٹوں کی طرح نکلا ہو۔ جب تمہاری فوجوں نے آگ لگائی تو میں نے درختوں کو چلاتے سنا، میں نے ہاتھیوں کے بچوں کو آگ میں بھاگتے دیکھا، پرندوں کے گھونسلے خاکستر ہوتے دیکھے۔ میری ماں کی روح جو ایک قدیم بیری کے درخت میں بسی تھی، تمہاری کلہاڑی سے ٹکراتے ہی چکنا چور ہو گئی۔ تم نے نہ صرف جنگل کو مٹایا بلکہ میری زندگی کے ہر رنگ کو بجھا دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رانی کے ہاتھ میں اب بھی وہ کالا تعویذ تھا، مگر اس کی انگلیاں اس پر سے لپٹی ہوئی کالی دھاریوں کی مانند کانپ رہی تھیں۔ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے ایک لنگور کے بچے کی جان بچائی تھی۔ تم نے ہنستے ہوئے کہا تھا، تمہاری محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں، مگر جب تمہاری طاقت بڑھی تو تمہیں صرف پتھر کے تاج اور سونے کے محل نظر آئے۔ تمہیں کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ جو تم نے جلا دیا وہ صرف درخت نہیں، وہ میری ماں کی آخری سانسیں تھیں، میری بچپن کی وہ گھڑیاں تھیں جو ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہری شرمندگی تیرنے لگی۔ رانی کے الفاظ نے اس کے دل میں اس جگہ کو چھو لیا تھا جو کبھی محبت سے لبریز تھی مگر اب پتھر کی طرح ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہر ایک درخت دوبارہ لگاؤں گا، ہر پودے کو پانی دوں گا۔ رانی نے جادو کی کتاب کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے طاقت کو نفرت کی راہ میں استعمال کیا، اب میں صرف محبت کی زبان جانتی ہوں۔ کہانی کا یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ ویر سین نے جنگل کو ہرا بھرا کیا، جہاں جانوروں اور انسانوں نے مل کر رہنا سیکھا۔ راہل کو بادشاہ نے اپنا مشیر بنا لیا اور مٹو کچھوا ہمیشہ اس کی جھونپڑی کے قریب ریت پر دھوپ سیکتا رہا۔ رانی مایاوتی نے جادو چھوڑ دیا مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک باقی رہی جو کبھی ستاروں سے چوری کی گئی تھی، اور اس طرح نفرت کے پتھر ٹوٹ گئے اور محبت کی دھارا نے سب کے دلوں کو ایک نئی زندگی بخش دی۔